آپ پڑھیں تو صحیح قرآن 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 ایمان والوں کو کیسے جھنجھوڑ رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. قرآن کہہ رہا ہے جس دن، اس دن کو یاد کرو، اس دن کو مت بھولو جس دن زمین کو پوری قوت سے جھنجھوڑا جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں پوری قوت سے جھنجھوڑوں گا اسے. ابھی تو تھوڑی سی زمین یوں ہلتی ہے تو کتنے پلازے گر جاتے ہیں، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، چکنا چور ہو جاتی ہیں. جس دن زمین کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا کیا حشر ہوگا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. کیا بنے گا اس دن جس دن آسمان پھٹ جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے اذا السماء انشقت. کیا بنے گا اس دن جس دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. میرے دوستو اس کو اپنے اوپر سوار کریں، اپنے بچوں پہ سوار کریں، اپنی عورتوں پہ سوار کریں، اپنے مردوں پہ سوار کریں. ان وعد اللہ حق. اللہ کہہ رہے ہیں ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا سے دھوکہ نہ کھانا، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں اب اندازہ لگائیے دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور ہم نے کس کو کیا درجہ دے رکھا ہے، کس کو کیا درجہ دے رکھا ہے. اس لیے آج سب کے سب آپ اس بات کا عزم کر کے جائیں. یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں اتنے اس کے تذکرے کریں، اتنے اس کے تذکرے کریں کہ گھر والوں، مردوں، عورتوں، بچوں پہ یہ سوار ہو جائے. آپ کا بچہ آپ سے کہے ابو پھر دوزخ سے کیسے بچیں گے ابو؟ امی مجھے دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ مجھے دوزخ میں تو نہیں ڈالیں گے نا. بچہ کہے، بچی کہے. حضرت بہلول کہتے ہیں ایک دفعہ میں گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بچے اخروٹوں سے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ ایک طرف کھڑا رو رہا تھا تو میں نے کہا شاید غریب کا بچہ ہے، پیسے نہیں ہوں گے، اخروٹ نہیں ہوں گے، اس لیے رو رہا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اخروٹ ہوتے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلتا. تو میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بیٹا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں نا جس کی وجہ سے آپ کے پاس اخروٹ نہیں ہے، آئیں آپ میں آپ کو اخروٹ لے کر دیتا ہوں، آپ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلیں. تو کہتے ہیں میرے ہاتھ کو جھٹک کر وہ بچہ کہنے لگا چچا جان یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کھیل کے واسطے پیدا ہوئے. تو حضرت بہلول کہتے ہیں میں تو ایک دم ٹھٹک گیا. میں نے کہا بیٹا پھر کس لیے پیدا ہوئے؟ کہ آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے؟ اللہ کیا کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے دنیا بھر کے لوگوں کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنا دیا ہے، کھیل کے لیے بنایا ہے، اور کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم نے مر کے واپس نہیں آنا؟ حضرت بہلول کہنے لگے یار آپ تو کوئی بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں تو مجھے کچھ نصیحت تو کرو. تو وہ کہنے لگا اے بہلول میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تو دنیا کی طرف دوڑ رہی ہے لیکن موت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے. وہ جتنا موت سے بھاگ رہے ہیں اتنا موت کے قریب جا رہے ہیں. بھائی جس نے آج سے 5 سال کے بعد مرنا ہے، ہر دن گزرنے کے بعد وہ موت کے قریب ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تو موت سے بھاگ رہے ہیں لیکن کیا کہیے کہ وہ موت کے قریبی ہوتے چلے جا رہے ہیں، موت کے قریبی ہوتے چلے جا رہے ہیں. بڑے بڑے شان والے، بڑے بڑے نام والے، بڑی بڑی عزتوں والے آئے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. قبروں میں کیڑوں نے ان کی ہڈیوں کو بھی چکنا چور کر دیا. کوئی ان کی قبروں کو کھول کے دیکھے تو اس میں ان کا نام و نشان. یہ وہ نصیحتیں کر رہا ہے چھوٹا بچہ. اچھا یہ نصیحتیں کر رہا ہے
اور کرتے کرتے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں. تو حضرت بہلول کہنے لگے بیٹا تجھے اتنی آخرت کی فکر کیوں لگ گئی ہے؟ ابھی تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے. کہنے لگا چچا جان بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی امی کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہے میں آگ جلاتی ہے نا تو بڑی لکڑیاں بعد میں ڈالتی ہے، چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہے. مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ چھوٹی لکڑیوں کی بجائے جہنم کا افتتاح کہیں مجھ سے نہ کر دے. بھائیو یا تو ان کی عقل ٹھیک نہیں تھی یا ہم پاگل ہو گئے، یا وہ نہ سمجھتے یا ہم دیوانے ہو گئے. چھوٹا بچہ. اچھا حضرت بہلول کہتے ہیں اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ مجھے نصیحت کرنا شروع کر دی. اس کی نصیحت میں اتنی تاثیر تھی کہ حضرت بہلول بے ہوش ہو کے گر گئے. کہتے جب مجھے ہوش آیا تو وہ بچہ غائب ہو چکا تھا، جا چکا تھا. میں نے ان گلی میں کھیلنے والے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا یہ بچہ کون تھا جو اتنی بزرگوں والی باتیں کہہ رہا تھا؟ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے، یہ امام حسین کی نسل میں سے. حضرت بہلول کہنے لگے ہاں میں بھی کہوں یہ کون سے عظیم الشان درخت کا پھل ہے جو اتنا میٹھا ہے.